الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورت کا تیسرا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور حضرات صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے اللہ نے جو 7 واقعے اس صورت میں بیان کیے اس میں سے تیسرے نمبر پر آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 28 صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان اگرچہ نبی آئے ہیں لیکن نئی شریعت اور رسالت دے کر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اور یہ وقت وہ وقت تھا کہ جب دنیا میں توحید کا کوئی نام لیوا نہیں تھا اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی کثرت تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی. اس کا ذکر یہاں آیت میں آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سو سال تک برابر دعوت دیتے رہے، توحید کو بتاتے رہے، شرک کی نحوست کو بتلاتے رہے، لیکن قوم تھی کہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، جھٹلا دیا. اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ جھٹلایا تو صرف ایک رسول یعنی حضرت نوح کو. پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ تمام رسولوں کو نوح کی قوم نے جھٹلا دیا؟ لکھا ہے کہ تمام رسولوں کا پیغام چونکہ ایک مشترک پیغام ہے اور وہ ہے
توحید کی دعوت. تو ایک پیغام بر کے پیغام کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کے پیغاموں کو جھٹلانا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے صرف نوح کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام رسولوں کی مشترک دعوت یعنی دین کی دعوت کو جھٹلایا، توحید کے پیغام کو جھٹلایا، شرک کو اپنایا. کب؟ جبکہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ پورے واقعے کا یا پوری زندگی کے حالات کو اللہ نہیں رکھتے، بلکہ جو بات قابل ذکر ہوتی ہے یا جو واقعہ وہاں حالات کا مناسب یا تقاضا کرتا ہے، اللہ زندگی کے اسی واقعے کو نبی کے یا پیغمبروں کے اور قوموں کے حالات رکھتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے ذکر ہوا، آپ کو بتلایا گیا کہ سورت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جاتا، حضرات صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچائی جاتی. تو اللہ ان واقعات کو ذکر کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو آپ اس سے دل برداشتہ مت ہوئیے، اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھیں. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ مکہ والے بھی سمجھ لیں، مشرک بھی سمجھ لیں، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نافرمانی حد سے بڑھتی ہے تو اللہ عذاب کو بھیجا کرتے ہیں. چنانچہ اس واقعے کے اندر یا یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اسی دعوت دین کا ذکر ہے، اور پھر جو جھٹلایا اور اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اس کا ذکر ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، پیغامبر بن کر آیا ہوں، اور دیکھو میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، امانت دار ہوں، امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، لہذا میری بات مانو، اللہ کی اطاعت کر لو. یہ پیغام دیا اور کہا کہ دیکھو میں جو امانت کے ساتھ تم تک بات پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، پیسہ طلب نہیں کرتا، عہدہ طلب نہیں کرتا، بدل نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین طے کریں گے، تم کیا طے کر سکتے ہو، میرا معاوضہ تو اللہ کے سپرد ہے. جب یہ پیغام حضرت نوح نے دیا تو قوم نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم تمہاری بات مان تو لیتے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معاشرے کا کمزور طبقہ، مال و دولت جن کے پاس نہیں ہے، غریب غربا کا تمہارے پاس تو مجمع لگا رہتا ہے، ہم ان کے ساتھ تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں، تمہارے پاس بیٹھ جائیں، ہمیں ان لوگوں سے گھن آتی ہے، آپ انہیں دور کر دیں اپنے سے. حضرت نوح سے یہ فرمایا. یہ واقعے کا یہ جز یہاں اللہ نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہی ہو بہو کفار مکہ اور مشرک بھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو بلال بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے پاس تو خبیب بیٹھے رہتے ہیں، خباب بیٹھے رہتے ہیں، عمار بیٹھے رہتے ہیں، یاسر بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات مانیں. چونکہ کفار مکہ بھی اور مشرک بھی اپنے آپ کو معاشرے کا عزت دار سمجھا کرتے تھے، مالدار سمجھا کرتے تھے، اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ عزت دار ہم ہیں. وہ انہوں نے عزت اور ذلت کو یہ سمجھ رکھا تھا کہ مالداری عزت ہے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اچھے خاندان سے ہونا، نسبی شرافت یہ عزت کی بات ہے. اللہ نے فرمایا
کہ نسبی شرافت یہ عزت کی بات نہیں ہے، مال و دولت عزت کی بات نہیں ہے، عزت اس کو ملتی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ کے پاس تو اس طرح کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں آپ کے پاس اگر تمہارا دین حق ہوتا تو معاشرے کے عزت دار لوگ آپ کی بات قبول کرتے، لیکن آپ کی بات تو غریب طبقہ قبول کرتا ہے اور وہ لالچ میں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ نے جب یہ بات اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ معاشرے کے غربا اگر ایمان کو قبول کر رہے ہیں تو وہ عزت دار ہیں اللہ کی نگاہ میں، اے نوح آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ یہی پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ کی وجہ سے اپنے پاس سے غریب غربا حضرات صحابہ اکرام کو نہ ہٹائیے گا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہی بات یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ غریب لوگ ہیں، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب و کتاب کہ یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں میرے پاس میرے ذمہ نہیں ہے، میں یہ تو ایمان قبول کیا ہے انہوں نے، میں ان کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں، اور تم کہتے ہو کہ یہ غریب ہیں ان کا حساب اللہ لے گا، میرے ذمے تو یہ ہے کہ جو ایمان قبول کر لے گا اس کو میں اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا، وہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار ہو گیا ہے، اور عزت کی بنیاد یہ ایمان پر ہے۔ یہی مضمون حضرت نوح علیہ السلام کا ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں ایمان والے کی عزت ہوتی ہے، یا نسبی شرافت، خاندانی شرافت یا مال و دولت، یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اصل میں اس واقعے کے اس جز کو اسی وجہ سے بیان کیا تاکہ حضرات صحابہ کو اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ اس طرح کے حالات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آئے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر یعنی دین کو سکھلانے پر یا دین کی بات پہنچانے پر کسی قسم کی کوئی اجرت پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين۔ حضرت نوح کی دعوت پر قوم والے بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ، ذلیل لوگ، کمتر لوگ، معاشرے کے بے حیثیت لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نوح نے کہا
میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی مجھے پیغمبر کو کسی کے کام سے کیا مطلب ہے؟ ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے۔ کاش کہ تم یہ بات، یا کاش کہ تم سمجھ سے کام لو، اور میں ان مؤمنوں کو، یعنی جن کا کاروبار کم درجے کا ہے، ان مؤمنوں کو دھتکار کر اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔